بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ابتدائی تربیت خود رسول اللہ بن عبداللہ اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت میں اولین مسلمان خواتین شامل رہیں۔ بچپن میں ہی ان کی والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اسلام کا ابتدائی زمانہ دیکھا اور وہ تمام تنگی برداشت کی جو رسول اللہ بن عبداللہ نے ابتدائی زمانہ میں قریش کے ہاتھوں برداشت کی۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضرت محمد بن عبداللہ کعبہ میں حالت سجدہ میں تھے جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی تو آپ نے آ کر ان کی کمر پانی سے دھوئی۔ حالانکہ آپ اس وقت کم سن تھیں، اس وقت آپ روتی تھیں تو حضرت محمد بن عبداللہ ان کو کہتے جاتے تھے کہ اے جان پدر رو نہیں، اللہ تیرے باپ کی مدد کرے گا۔ ان کے بچپن ہی میں ہجرت مدینہ کا واقعہ ہوا۔ ربیع الاول میں 10 بعثت کو ہجرت ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر حضرت محمد بن عبداللہ نے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو 500 درہم اور اونٹ دے کر مکہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت سودہ اور حضرت عائشہ کو بلوایا۔ چنانچہ وہ کچھ دن بعد مدینہ پہنچ گئیں۔ بعد دیگر روایات کے مطابق انہیں حضرت علی علیہ السلام بعد میں لے کر آئے۔ 2 ہجری تک آپ حضرت فاطمہ بن اسد کی زیر تربیت رہیں۔ 2 ہجری میں رسول اللہ نے حضرت ام سلمہ سے عقد کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی تربیت میں دے دیا۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے سپرد کیا گیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھیں اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ رسول اللہ بن عبداللہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابھی کم سن تھی تشریف لائیں۔ بھوک کی شدت سے ان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ ان حضرت نے دیکھا تو کہا بیٹی ادھر آؤ۔ جب آپ قریب آئیں تو رسول اللہ بن عبداللہ نے دعا فرمائی کہ اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلندی عطا کرنے والے، فاطمہ کی بھوک کی شدت کو ختم فرما دیں۔ اس دعا کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کی زردی مبدل بسرخی ہو گئی، چہرے پر خون دوڑنے لگا اور آپ حشاش پشاش نظر آنے لگی۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی خواہش کئی لوگوں نے کی، جن میں کچھ پر رسول اللہ نے غضبناک ہو کر منہ پھیر لیا۔ طبقات ابن سعد وغیرہ کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے خواستگاری کی تو دونوں کو حضور بن عبداللہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اس سلسلے میں وحی الہی کا انتظار ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تو حضور بن عبداللہ نے قبول کر لیا اور کہا مرحبا واللہ۔ بعض روایات کے مطابق حضور بن عبداللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، چنانچہ شادی ہو گئی۔ یہی روایت صحابہ میں عبداللہ بن مسعود، انس بن مالک اور حضرت ام سلمہ نے کی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ بن عبداللہ نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ حضرت علی اور فاطمہ کی شادی 1 ذی الحجہ 2 ہجری کو ہوئی۔ کچھ اور روایات کے مطابق امام بن باقر اور امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ نکاح رمضان میں اور رخصتی اسی سال ذی الحجہ میں ہوئی۔ شادی کے اخراجات کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذرہ 500 درہم میں بیچ دی۔ یہ رقم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کے حوالے کر دی،
جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر قرار پایا، جبکہ بعد دیگر روایات میں مہر 480 درہم تھا۔ جہیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقد ابن اسود کو رقم دے کر اشیاء خریدنے کے لیے بھیجا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے چیزیں لا کر حضور بن عبداللہ کے سامنے رکھی۔ اس وقت حضرت اسماء بنت امیس بھی موجود تھیں۔ مختلف روایات میں جہیز کی فہرست میں ایک قمیض، ایک مکہ یعنی خمار یعنی سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا، ایک سیاہ کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ کی چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا ایک برتن، چمڑے کی مشک، پانی پینے کے لیے لکڑی کا ایک برتن، کھجور کے پتوں کا ایک برتن جس پر مٹی پھیر دیتے ہیں، 2 مٹی کے آبخورے، مٹی کی سوراہی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھے۔ یہ مختصر جہیز دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ان پر برکت نازل فرما، جن کے اچھے سے اچھے برتن مٹی کے ہیں۔ یہ جہیز اسی رقم سے خریدا گیا تھا جو حضرت علی نے اپنی زرع بیچ کر حاصل کی تھی۔ نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذی الحج کو آپ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اشب نامی ناکہ پر سوار ہوئیں، جس کے ساربان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ تھے۔ مسجد کے طواف کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اتارا گیا۔ رسول اللہ بن عبداللہ نے پانی منگوایا، اس پر دم دعائیں کیں اور علی و فاطمہ کے سر بازوں اور سینوں پر چھڑک کر دعا کی کہ اے اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان الرجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ ازواج مطہرات نے جلوس کے آگے رجز پڑھے۔ رسول اللہ بن عبداللہ نے خاندان عبد المطلب اور مہاجرین انصار کی خواتین کو کہا رجز پڑھیں، خدا کی حمد و تکبیر کہیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں اور کریں جس سے خدا ناراض ہوتا ہو۔ بالترتیب ام سلمہ، عائشہ اور حفصہ نے رجز پڑھے۔ اے پڑوسنوں، چلو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو، اور جن پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر کے اللہ نے احسان فرمایا ہے اسے یاد کرو۔ آسمانوں کے پروردگار نے ہمیں کفر کی تاریکیوں سے نکالا اور ہر طرح کا عیش و آرام دیا۔ اے پڑوسنوں، چلو سیدہ زنان عالم کے ساتھ جن پر ان کی پھوپھیاں اور خالائیں نثار ہوں، اے اعلیٰ مرتبت پیغمبر کی بیٹی جسے اللہ نے وحی اور رسالت کے ذریعے سے تم لوگوں پر فضیلت دی، اے عورتوں چادر اوڑھ لو اور یاد رکھو کہ یہ چیز مجمع میں اچھی سمجھی جاتی ہے۔ یاد رکھو اس پروردگار کو جس نے اپنے دوسرے شکر گزار بندوں کے ساتھ ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے مخصوص فرمایا۔ اللہ کی حمد اس کے فضل و کرم پر اور شکر ہے اس کا جو عزت اور قدرت والا ہے۔ فاطمہ زہرا کو ساتھ لے کر چلو، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے اور ان کے لیے ایک ایسے پاک و پاکیزہ مرد کو مخصوص کیا ہے جو انہی کے خاندان سے ہے۔ اے فاطمہ، تم عالم انسانیت کی تمام عورتوں سے بہتر ہو، تمہارا چہرہ چاند کی مثل ہے، تمہیں اللہ نے تمام دنیا پر فضیلت دی ہے۔ اس شے کی فضیلت کے ساتھ جس کا فضل و شرف سورہ زمر کی آیتوں میں مذکور ہے، اللہ نے تمہاری تزویج ایک ثابت فضائل و مناقب نوجوان سے کی ہے، یعنی علی سے، جو تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ پاس سے میری پڑوسنوں، فاطمہ کو لے کر چلو کیونکہ یہ ایک بڑی شان والے باپ کی عزت تاب بیٹی ہے۔ کی شادی کے بعد زنان قریش انہیں طعنے دیتی تھیں کہ ان کی شادی ایک فقیر سے کر دی گئی ہے، جس پر انہوں نے رسالت مآب سے شکایت کی تو اس پر رسول اللہ بن عبداللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور علم میں سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی ہنسنے لگی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ان پر راضی اور خوش ہوں۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی طبقہ نسواں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام خود کرتی تھی، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا۔
نہ کوئی مددگار یا کنیز کا تقاضا کیا۔ 7 ہجری میں رسول اللہ بن عبداللہ نے ایک کنیز عنایت کی جو حضرت فضا کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باریاں مقرر کی تھیں، یعنی ایک دن وہ کام کرتی اور ایک دن حضرت حفظہ کام کرتی تھیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ بن عبداللہ ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ بچے کا گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ رسول اللہ بن عبداللہ نے فرمایا کہ ایک کام حفظہ کے حوالے کر دو۔ آپ نے جواب دیا کہ بابا جان، آج حفظہ کی باری کا دن نہیں ہے۔ آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے مثال تعلقات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ بیمار پڑی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے تو بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ میرے ادھر بزرگوار نے تائید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا۔ آپ نے کئی جنگیں دیکھی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں اور بچے رہیں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 زخم کھائے اور رسول اللہ بن عبداللہ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کسی خوف و اعراض کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرہم پٹی، علاج اور تلواروں کی صفائی کے فرائض سر انجام دیے۔ اللہ نے آپ کو 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نواز۔ 2 بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بیٹیاں زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان کے دونوں بیٹوں کو رسول اللہ بن عبداللہ اپنا بیٹا کہتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے نام بھی حضرت محمد بن عبداللہ نے خود رکھے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مشہور روایت کے مطابق 29 سال کی تھی کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اولاد تھیں اور آپ صرف وہی باقی رہ گئی تھیں، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے پہلے ایک دن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا، تشریف لائیں تو ان سے کچھ کان میں باتیں کی، وہ رونے لگیں، پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا تو کہا، پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تمہیں مجھ سے آ کر ملو گی، تو ہنسنے لگی۔ وفات سے پہلے جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ کر بولی، آئے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ عزد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہیں کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ بخاری میں لکھا ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نعش مبارک کو دفن کر کے واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاک ڈالتے اچھا معلوم ہوتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میراث کا مسئلہ پیش ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، یہ تمام بزرگ میراث کے مدعی تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ایک قائم مقام موجود تھا، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائیداد خالصہ جائیداد تھی اور اس میں قانون وراثت جاری نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذاق کو اپنی اعضاء سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، لیکن وقت یہ ہے کہ خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء جو متروکہ چھوڑتے ہیں وہ کل کا کل صدقہ ہوتا ہے اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اس بنا پر میں جائیداد کو کیوں کر تقسیم کر سکتا ہوں۔ البتہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہل بیت جس حد تک اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اب بھی اٹھا سکتے ہیں۔
صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اس گفتگو سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت قلق ہوا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر ناراض ہوئیں کہ آخر وقت تک ان سے گفتگو نہ کی۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئی تھی۔ آپ کے والد رسول اللہ بن عبداللہ کی وفات ایک عظیم سانحہ تھا۔ اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ اب شب و روز گریہ کیا کرتی تھیں۔ رسول اللہ بن عبداللہ کی میراث میں سے بھی انہیں بوجہ کچھ نہ مل سکا، جس سے مالی پریشانیاں بھی ہوئیں۔ مسئلہ فدق و خلافت بھی پیش آیا۔ اہل مدینہ ان کے رونے سے تنگ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے مدینہ سے کچھ فاصلے پر بندوبست کیا تاکہ وہ وہاں گھرگزاری کیا کریں۔ اس جگہ کا نام بیت الحزن مشہور ہو گیا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد آپ نے مرثیہ کیا، جس کا ایک شعر کا ترجمہ ہے کہ اے ابا جان، آپ کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑیں، اگر وہ دنوں پر پڑتی طریق راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اس دوران مسئلہ فدق بھی پیش آیا، جس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔